أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی بے شمار کائنات کے اندر مثالیں ہیں. ہر چیز کائنات کی اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے. ہم اپنے اطراف جب دیکھتے ہیں تو ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے. اور جب ہم قرآن کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس حقیقت سے واقف کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہماری زندگی صرف اس دنیا کی زندگی تک لمیٹڈ نہیں ہے. ہماری زندگی اس زندگی کے بعد بھی آنے والی جو آخرت ہے وہ ہماری اصل زندگی اور وہ ہماری حقیقت کی زندگی ہے. اور اس حقیقت کی زندگی میں جینے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. کہ قرآن میں اللہ نے بہت واضح طریقے پہ ہمیں دو راستے بتائے ہیں، ایک نیکی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ. اور دونوں راستے پہ چلنے کے بعد اس کے انجام سے بھی اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے قرآن میں. انسان جب قرآن پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ یعلم جانتا ہے، ما تحمل جو پیٹ میں رکھتی ہے، کل انثی ہر مادہ، وما تغیض الارحام اور جو سکڑتا ہے رحم، وما تزداد اور جو بڑھتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز عِنْدَهُ بِمِقْدَار اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے. ہر چیز ایک مقدار میں ہے. اب یہ سورہ آگے بڑھتا ہے اور کائنات کی نشانیوں کے بعد اللہ کے علم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہر غیب کا جاننے والا ہے، غیب کی ہر بات کا جاننے والا ہے. کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے. اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کسی کے پیٹ میں، کسی کے رحم میں جو بچہ ہے کیا وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے، کیا وہ بدصورت ہے، اس کی شکل کیسی ہے، کیا وہ بچہ جو ہے وہ خوش رہے گا، کیا وہ دکھی رہے گا، اس کی زندگی، اس کی لائف طویل عرصہ جیے گا یا پھر اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے، مختصر سی ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ کا علم ہر چیز کے بارے میں ہے. ایسے ہی اور آیت قرآن کے اندر ہے جب قرآن میں اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ. اللہ تم کو بناتا ہے، ہی کریٹس یو ان the wombs of your mother. تمہارے ماؤں کے رحموں میں اللہ تم کو بناتا ہے. اور کس طرح سے وہ بناتا ہے؟ خلقا من بعد خلق، کریشن آفٹر کریشن،
فی ظلمات ثلاثہ in 3 layers of darkness. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة. اللہ خوب جانتا ہے تم کو جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماں کے رحموں میں کیسے تھے، اجنتن، ایک فیٹس کی شکل میں. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ اپنا علم ظاہر کرتا ہے کہ اللہ انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے. جب وہ اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کے بارے میں، اس کی زندگی کی ہر چیز کے بارے میں اللہ خوب علم رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لیے سارے معاملے طے کیے جاتے ہیں. جب بچہ ایک نطفے کے شکل میں ہوتا ہے تو اس کے 40 دن بعد وہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جیسے بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس گوشت کے لوتھڑے پہ ہڈیاں، اس کے مسلز، اس کے ڈفرینٹ لمبس آف دا باڈی ان سٹیجز اس بچے کی اس کی گروتھ ہوتی ہے. اور اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس بچے جب وہ اب اپنے ماں کے رحم میں ہے، اس وقت اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 چیزیں اس کے لیے لکھتا ہے. اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کے عمل کیسے رہیں گے، اینڈ ویدر ہی ول بی بلیسڈ اور ریچڈ سائڈ، کیا وہ ایک نیک شخص ہوگا یا وہ بدبخت ہوگا. یہ 4 چیزیں ہر انسان کے بارے میں لکھی جاتی ہے، ہر انسان کے بارے میں طے کیا جاتا ہے جب وہ اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیب کی جو باتیں ہیں، the keys of the غیب of the unseen, the knowledge جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. 5 ایسی چیزیں غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. سب سے پہلے تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے ایکسپٹ اللہ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے ایکسپٹ اللہ. آج سائنس نے وہ تحقیق کری ہوگی کہ شاید جو بچہ ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، لیکن کوئی سائنس یہ ترقی نہیں کری ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ بچہ جو ہے اس کا رزق کیا ہوگا، اس کا لائف سپین کیا رہے گا، کیا وہ بچہ نیک رہے گا، کیا وہ بچہ بدبخت رہے گا، اس کی شکل صورت کیسی رہے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تیسرا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ جو بارش ہوتی ہے، آسمان سے جو بارش ہوگی وہ کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی اس کی مقدار. اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص جو ہے وہ کس زمین پر اور کہاں اور کب وہ مرنے والا ہے. اور 5واں یہ کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ آخرت کی گھڑی کب قائم ہوگی. تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا، یہ غیب کی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. جو ماں کا رحم جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی محفوظ جگہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو پلتا ہے، یہ اللہ کے سوا، اور کس طرح سے وہ پلتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. اس کے سارے ڈیٹیلز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ماں کے رحم میں جو پل رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور وہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ کتنا جیے گا، اس کے عمل کیسے رہیں گے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی، اور وہ کس طرح سے دکھتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے لڑکے پیدا ہوں گے، اس دنیا میں کتنے لڑکیاں پیدا ہوں گی. ہر چیز اللہ کے، کوئی چیز کو انسیڈنس نہیں ہے.
اللہ نے ہر چیز کی وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کی مقدار، ہر چیز کا پریسائز کیلکولیشن اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے کائنات کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا، تو کائنات کی نشانیوں میں ہر چیز جو کائنات میں ہے اللہ اس کو تھمائے ہوئے ہے، اللہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اللہ ہی مینیجز the affairs of the universe, he controls everything in the universe۔ ہر چیز جو ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو، اور اب جو آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ماں کے رحم میں ہے، جو چیز ہمیں ظاہر نظر آتی ہے اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جو ماں کے رحم میں چھپا ہوا ہے، اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ چاہے وہ کائنات کی کوئی چیز ہو ظاہر، چاہے وہ کسی ماں کے رحم کے اندر ہو، اللہ ہر چیز کی مقدار کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو رحم ہے وہ کتنا سکڑتا ہے اور وہ کتنا بڑھتا ہے۔ کچھ مائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ٹرم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس بچے کو پورے اس فل ٹرم پیریڈ کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رحم جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور بچے کی پیدائش جو ہے اس کے اس پورے 9 مہینے کمپلیشن کے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیز کوئی انسیڈنس یا محض اتفاق نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، ہر چیز میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہر چیز ایک مقدار کے اندر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی مرضی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم جب واقعی میں جب اس پہ غور کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے دلوں کو ایک سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے کہ everything happens by the decree of Allah۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بچے کی پیدائش اس کی 9 مہینے سے پہلے ہو جاتا ہے، وہ ایک پری میچور بیبی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے it's in the decree of Allah، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی توحید پہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں جو اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے تو یہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے as believers it's important for us کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، that we guard and protect our hearts۔ کس چیز سے ہم اپنے دلوں کو پروٹیکٹ کریں، کس چیز سے ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں؟ ان کافروں سے اور ان لوگوں سے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور ایسی بیس لیس آرگیومنٹس کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے آپ وجود میں آ گئی اور ہماری جو زندگی ہے وہ صرف یہ ایک ہی زندگی ہے، یہ اس دنیا کی زندگی، اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو ہماری کوئی اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ We only live once، اور جب ہم مر جائیں گے، جب ہم ختم ہو جائیں گے، when we are finished then the life is over۔ یہ ان کے بیس لیس آرگیومنٹس ہے and as believers we have to stay away from these arguments، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ from generation to generation اس قسم کے بیس لیس آرگیومنٹس، اس قسم کے باطل نظریات کو پھیلایا جاتا ہے اور حق کا انکار کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، ریجیکٹنگ دا کلیئر سائنس، ریجیکٹنگ دا میسج، کہ وہ ساری چیزوں کو، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تفکر نہیں کرتے ہیں، اور جو تفکر کرتے ہیں اللہ کی کائنات کی نشانیوں کا اور قرآن کی آیتوں کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، وہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر غلبہ عطا کرتا ہے۔ جو حق پر رہے گا اور جو اپنی زندگی کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب چلے گا تو اللہ اس کو گمراہیوں کے راستے سے روکے گا۔ اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کے علم کو ہی آگے اللہ بیان کرتا ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی۔ عالم الغیب جاننے والا ہے ہر غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہر، ہر غیب اور ہر ظاہر بات کو اللہ جاننے والا ہے، الکبیر المتعالی، سب سے بڑا بلند مرتبہ۔ یہ آیت جو ہے
جو پچھلی آیت گزر چکی ہے اس کا کنٹینیویشن ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی اللہ کے علم کے بارے میں بتایا ہے. دا علم آف اللہ، دا نالج آف اللہ. اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ کا علم ہی از دا نالج آف، ہی از دا نوور آف دا انسین. جو چیز غیب ہے، غیب کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے، ہم جن چیزوں کو کی گواہی دیتے، ہم جن چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں، ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہے، جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، کیا چیز ہم پوشیدہ رکھے. کوئی چیز اس کے علم سے بچتی نہیں ہے. چاہے ہم اونچی آواز میں بلند آواز میں بات کریں، چاہے ہم وسپر کر کے بات کریں. He knows our hidden thoughts and motives. اللہ ہمارے hidden thoughts اور motives کو ہر وقت جانتا ہے. اللہ آیت میں بیان کرتا ہے وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا بھی ہے، پوشیدہ باتوں کا جاننے والا بھی ہے، ظاہری باتوں کا جاننے والا بھی ہے. اور یہ بھی کہا ہے اس آیت میں کہ اللہ الکبیر المتعالی، which means اللہ is greater than everything. ہر چیز، چاہے وہ ہمارے ڈیزائرز ہے، چاہے ہماری ویلتھ ہے، ہمارے کنسرنز ہے، ہمارا کام ہے، اللہ is greater than everything. الکبیر المتعالی، اللہ ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، وہ بڑا بھی ہے اور وہ بلند مرتبہ والا بھی ہے. اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہے. He is above everything, above his creation. He is all knower of the seen and the unseen. تو ہم چاہے جو سچویشن میں ہم موجود ہو، چاہے ہماری حالت جو ہے we are in a difficult situation، یا پھر ہم بہت آسانی میں we are in an easy situation، کہ no matter کہ ہم کس حالت میں ہے، ہم کوئی چیز کو بیان کرتے ہیں یا ہم کوئی چیز اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورہ مجادلہ میں اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ، کہ اللہ نے یقیناً اللہ نے اس عورت کا قول، اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند سے جس نے ڈسپیوٹ کیا تھا، جس نے جھگڑا کیا تھا. تو جو باتیں انہوں نے کی تھی اللہ نے اس کو سن لیا ہے. جو ظاہری باتیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ ہمیں اس آیت میں یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت بھی جانتا ہے کہ جب ہم ماں کے رحموں میں جب ہم رہتے ہیں. تو کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ he can escape from Allah، تو it's as if Allah is saying I have control over you، میرا اختیار تو تم پر اس وقت ہے کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں تھے. اور اللہ says کہ وہ الکبیر ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا بلند مرتبے والا ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے the power of Allah. And it shows how small and weak we human beings are. جب ہم ماں کے پیٹوں میں رہتے ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہماری اس باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا بے بس ہوتا ہے. لیکن اللہ کیسا ہے؟ Now we see that this surah یہ کس طرح سے ہر کانٹراسٹ کو بیان کرتا ہے. اللہ جو بڑا ہے، اللہ جو بلند مرتبے والا ہے، اور انسان کتنا چھوٹا ہے، انسان کتنا کمزور ہے. So this surah is all about the contrast. پھر آگے آیت میں اللہ بیان کرتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. سواء منکم، برابر تم میں،
من اسر القول جو آہستہ کہتے ہیں بات، ومن جہر بہ اور جو پکارتے ہیں، مطلب جو ظاہر کرتے ہیں، جو بلند آواز سے کہتے ہیں یا پھر جو آہستہ کہتے ہیں، وہ اس کو ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سے ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، چاہے انسان اس کو آہستہ سے بیان کرے، چاہے انسان اس کو اپنے دل میں رکھے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ رات میں چھپنے والا ہو، چاہے وہ دن میں ظاہر ہونے والا ہو، دن میں چلنے پھرنے والا ہو، ہر چیز سے اللہ خوب واقف ہے، ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے کوئی محافظ، کوئی پہرےدار رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہو معقبات، اس کے پہرےدار ہے، من بین یدیہ انسان کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہر انسان کے اوپر اللہ نے کچھ پہرےدار، کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس انسان کے آگے اور اس کے پیچھے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغیر نہیں بدلتا، ما بقوم کسی قوم کی حالت، کسی قوم کے پاس اچھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم وہ بدل لے جو اپنے دلوں میں ہے، وہ اپنی حالت کو خود بدل دے۔ اللہ ان کی حالت کو، ان کی اچھائی کو، He does not take away the goodness from their lives حتی until یغیروا ما بانفسہم کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل دے، وہ خود اپنی حالت کو بری کر دے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب وہ ارادہ کرے، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ بِقَوْمٍ سُوءًا کسی قوم کی برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو نہیں پھرتا اس کے لیے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک اور نشانی کو اللہ یہاں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایسے پہرےدار کو مقرر کیا ہے کہ جو انسان کی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت وہ انسان کے آگے اور پیچھے رہتے ہیں، اور انسان تو اس سے خبر بھی نہیں رکھتا ہے۔ وی آر ناٹ ایون اویئر اباؤٹ دس کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات معنی کہ فرشتے ہیں اور وہ اس انسان کی حفاظت کرنے میں they take turns to do the protection کہ وہ انسان کی حفاظت باری باری کرتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیا ہے کہ وہ اس کی نیکی اور بدی، برائی کو وہ لکھتے ہیں۔ Every human being has these 2 angels that record their deeds اور انسان جو ہے جو عمل کرتا ہے اس کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور 2 فرشتے ایسے اللہ مقرر کرتا ہے کہ وہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے، فرشتے جو کام کرتے ہیں، وہ فرشتے جو انسان کی عمل کو لکھتے ہیں، نیکی اور بری کی، اور جو فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ باری باری اپنا کام کرتے ہیں۔ تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی ہے تو وہ انسان کے جو عمل ہے اس کو دن کے وقت لکھتے ہیں، اور جو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ دن کے وقت ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے جو اپنی رپورٹنگ ہے وہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کا، جس طرح سے ہمارا شفٹ سسٹم کیسا ہوتا ہے، نائٹ ڈیوٹی اینڈ ڈے ڈیوٹی، تو فرشتے بھی دے ہیو شفٹ سسٹم ان دیئر ڈیوٹیز اینڈ دس از ہاؤ دے ٹیک کیئر آف ایوری انڈیویجول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ دن کے 2 وقت میں جمع ہوتے ہیں۔
جو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور جو فرشتے ہمارے عمل لکھتے ہیں، ان کا وہ دن کے 2 وقت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو جو فرشتے ہمارے ساتھ پورا دن اس شخص کے ہمارے ساتھ جو گزارتے ہیں، جب دن ختم ہوتا ہے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے، تو دوسرے فرشتے اس کام کے لیے آتے ہیں، اس ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، اور یہ فرشتے پھر ہمارا عمل نامہ لے کے، ہمارے جو کام ہے، ہمارا جو عمل ہے، وہ لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ رپورٹنگ لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ تو یہ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، He has everything in his knowledge۔ لیکن اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، In what condition did you leave my servant؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ اللہ کو رپلائی کرتے ہیں، اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ تیری عبادت کر رہے تھے۔ اور پھر یہ فرشتے جو اب رات کے وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، رات کے وقت اس کو محفوظ رکھتے ہیں، رات کے وقت اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، رات کے وقت اس کے عمل کو دیکھتے ہیں، جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو فجر کے وقت پھر فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف اس بندے کے، اس کے عمل نامہ، اس کے ڈیڈز کو، the deeds of every day، اس کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پھر وہی سوال کرتا ہے فجر کے وقت کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا۔ سو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اس، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے نمازوں کی پابندی کریں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں ہم کریں، نیکی کے کاموں میں کریں، تاکہ جو فرشتے ہیں وہ ہمارا عمل نامہ، وہ ہمارے the deeds of every day، جب وہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو عبادت میں پایا۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت ہے کہ قرآن میں اللہ سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ جو قرآن اللہ اس میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ میں ہی کمانڈز اس کہ ہم نماز قائم کرے، کب؟ جب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے until the darkness of the night، اور پھر اللہ بیان کرتا ہے اور قرآن و قرآن الفجر، the قرآن at فجر، instead of saying the نماز at فجر، اللہ یہاں بیان کرتا ہے و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی جو ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس کی گواہی ہو جاتی ہے کہ فرشتے جو رہتے ہیں وہ اس بات کی، وہ اس قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اس کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ہر وقت 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اسپیشلی the 2 prayers، جو فجر اینڈ دی عصر پریئر۔ یہ نہیں ہے کہ دی ادر پریئرز آر ناٹ امپورٹنٹ، لیکن یہ 2 اہم نمازیں ہیں کہ یہ کسی حال میں بھی ہم اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب فرشتے ہمارے ڈیڈز کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اینڈ دے رپورٹ دا کنڈیشن ان وچ دے لیفٹ اس۔ اور پھر اس آیت کے آگے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، اس کی اچھی حالت کو، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ اور اللہ جب کسی قوم کی سزا کا جب ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی دوست اور مددگار نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دین الفطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو عقل بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، and he surrounded him with all the instruments of his grace and mercy۔ اللہ اس کو کائنات کی نشانی سے واقف کراتا ہے، اللہ اس کو قرآن کی آیتوں سے واقف کراتا ہے، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے اس کی ہدایت کے لیے کہ اس کی وضاحت کرے، دے ایکسپلین کلیئرلی ایوری تھنگ۔
تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہی کی طرف جاتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، اور ہم نے آیت میں پڑھا تھا تو اللہ اس کے باوجود بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ایون آفٹر ہز شارٹ کمنگز اینڈ رانگ. تو پھر وہ شخص جو ہے وہ خود اس نے اپنی حالت کو بدلا ہے. اٹس اونلی وین مین ہیز چینجڈ ہز اون نیچر. اللہ نے جس ساخت پہ اس کو بنایا ہے، جس طریقے پہ اس کو بنایا ہے، جس فطرت پہ اس کو پیدا کیا ہے، جب وہ شرک کے راستے پہ اور گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی فطرت سے دور ہو جاتا ہے. اور فطرت سے جب وہ دور ہو جائے تو پھر وہ گمراہی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے. اللہ نے تو اس سے اچھا بنایا تھا، لیکن اچھی حالت میں بنایا تھا، لیکن اس نے خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیا. اس اچھی فطرت کو اس نے گمراہی کے راستے پہ جا کے اس کو تبدیل کر دیا. اور جب وہ گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے تو اللہ نے تو دونوں راستوں کی وضاحت کر دی ہے، اس کا انجام بھی بتا دیا ہے. تو فطرت سے جب وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام جہنم ہوگا. پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اور اب اس کو اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے بے شمار نشانیاں کائنات میں رکھی ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. قرآن کے اندر اس کی توحید کی ساری وضاحت کی ہے، اس کی مثالوں کو بیان کیا ہے. توحید کی مثالیں جو قرآن بیان کرتا ہے وہ بہت ہی سیلف ایویڈنٹ اور سمپل ہے، بہت کمپلیکیٹڈ مثال نہیں بیان کی ہے قرآن نے. تو یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ حق کو نہیں پہچانتا، پھر وہ حق کو ٹھکراتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے. تو پھر آخرت میں اس کا انجام برا ہوگا. اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی شخص اس کی کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی اس کا دوست، کوئی دیوی دیوتا، کوئی فرشتہ، کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو اس طاقت رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اس عذاب سے بچا سکے گا. اس عذاب سے، اللہ کے اس کے عذاب سے کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس کا کوئی اللہ کے سوا، اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی مددگار نہیں رہے گا. اللہ نے ہمیں جو صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے جو ہمیں عقل دیا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری چیزوں کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ حکم کو، اللہ کے کمانڈز کو نہیں مانتے، تو اللہ ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا. کیونکہ انہوں نے خود اپنی حالت کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں. قرآن جب ہمیں توحید کی مثالیں دیتا ہے، کائنات کے اندر جو توحید کی مثالیں دیتا ہے، تو یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں یہ اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ یہ ساری چیز کا بنانے والا ایک رب ہے. وہ تو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے. بٹ the reason اللہ ہمیں یہ ساری ایگزامپلز دیتا ہے، مثالیں دیتا ہے، توحید کی وضاحت کرتا ہے، so that we base our life around توحید، اور ہم اللہ کی اطاعت کریں. we worship اللہ، we give our obedience to him alone. ہم اس کے احکام کو مانیں، ہم اس کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، ہم اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دے. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی موت آئے گی. اور موت آنے سے مطلب ہے کہ we have the meeting with اللہ، کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اور اللہ ہمیں اپنے عمل کا سزا اور جزا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی نشانیوں کو پہچاننے والا، اس کی آیتوں پہ، اس کے قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. ہم اس رب سے دعا کرتے ہیں جو عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعالی ہے، جو ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے، جو ہر پوشیدہ بات کو جاننے والا ہے، ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا اور بلند مرتبے والا ہے.
اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔